اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، بیرون ممالک لاکھوں جرنلسٹ ان کے شاگرد ہیں۔ پاکستان میں جاری سیاسی صورتحال الیکشن اور الیکشن کے حوالے سے ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، آئے روز آنے والی نئی رکاوٹوں کا گورنمنٹ کیسے سامنا کر رہی ہے، عدالتیں کیسے فیس کر رہی ہیں، امیدوار ہیں مختلف پارٹیوں کے، ان کا تاثر کیا ہے، تو اس پر ہم تجزیہ جانیں گے جبار مفتی صاحب کا۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم جی، بسم اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکریہ سر۔ آج ایک بڑی وقوع پیش آیا، سینٹ میں اکثریت رائے سے قرارداد منظور کر لی گئی ہے الیکشن ملتوی کرنے کی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ ہی کچھ سیاسی قوتیں یا جماعتیں یا گروہ ایسے پائے جاتے رہے ہیں اور موجود ہیں کہ جو انتخابی عمل پہ اس طرح یقین یا ایمان نہیں رکھتے جس طرح کہ قوم کی اکثریت رکھتی ہے۔ جی۔ پڑھے لکھے جمہوریت پسند تمام نہیں تو 99% افراد اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریت کی روح انتخابات ہیں، انتخابات کے بغیر جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم جمہوریہ میں رہتے ہیں تو ہمیں جمہوریت کا خیال کرنا پڑے گا اور جمہوریت کی جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان پر عمل کرنا پڑے گا، جس میں سب سے بڑا تقاضا تو خود الیکشن ہے۔ ہماری ملکی تاریخ میں سال ہا سال ایسے گزرے ہیں جن میں منتخب ایوان نہیں تھے یا منتخب ادارے وجود میں نہیں آئے تھے یا انتخابات کی داغ بیل نہیں ڈالی گئی تھی۔ یوں کہہ لیجئے کہ نامزدگیاں ہوتی تھیں، کبھی وہ بھی نہیں ہوتی تھیں، تو عوام کی نمائندگی ایوانوں تک میں کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کئی سال بہت سال ایسے گزرے، جی بالکل۔ اور جو انتخابات ہوئے بعض اوقات ان کے نتائج قبول نہیں کیے گئے، جن کی سب سے بڑی مثال 70 کے انتخابات ہیں کہ ان کے نتائج کو قبول نہیں کیا گیا اور پاکستان ملک ٹوٹ گیا۔ تو یہ اصل میں ساری چیزیں، ایک تو یہ کہ ہمارے اندر جمہوری روح موجود ہو کہ ہم اختلاف رائے کو برداشت کرنا، اس کی ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے، دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور اکثریت کی رائے کا احترام اس انداز میں کیا جائے کہ ہمارا مزاج بھی برہم نہ ہو۔ تو یہ، لیکن ہماری افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جمہوریت کا نام لینے کے باوجود، سیاسی جماعتیں ہونے کے باوجود، اب چھوٹی سی بات اس میں آ گئی ضمنی طور پر، جی بالکل، کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا نام لینے والی کتنی جماعتیں ایسی ہیں جن کے اندر جمہوریت ہے۔ جی، یہ عجیب اتفاق ہے کہ کاغذوں میں لکھے ہوئے اصولوں پر ہماری جو جماعت، پولیٹیکل جماعت پوری اترتی ہے، جس کے اندر الیکشن بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر کوئی نامزدگیاں اور اس انداز کی ہیرا پھیریاں نہیں ہوتی، جن کے اکاؤنٹس بڑے ٹھیک ہے، واضح ہیں، ان کو ہم ووٹ نہیں دیتے۔ یہ مطلب تضاد ہے نا، ہماری تضادات ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح ہی حیرت تو اس وقت ہوتی ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی فوجی آمر موجود ہے، اگر ملک کے اندر آمریت مسلط ہے، تو پھر کوئی اس طرح کی بات ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ جی وہ تو ہیں ہی آمر یا دور آمریت ہے۔ جب دور جمہوریت ہو اور جمہوری اور منتخب ایوانوں کے اندر سے آواز اٹھے تو پھر زیادہ افسوسناک اور زیادہ الارمنگ ہے۔ تو آج پاکستان کے ایوان بالا میں یہ آواز اٹھی ہے کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ اس میں دلاور خان صاحب نے جو قرارداد پیش کی، جس کو کثرت رائے سے منظور بھی کر لیا گیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملکی حالات، اب یہ ملکی حالات کی بات اس سے پہلے کون کر رہا تھا؟ مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے۔ جی بالکل، سب کے سامنے وہ کہہ رہے تھے جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کے حوالے سے دو صوبوں میں، خاص طور پر کوئٹہ بلوچستان میں اور KPK میں ایسے واقعات بھی ہو گئے جن کو افسوسناک کہا جا سکتا ہے، جن کو دہشت گردانہ یا تخریب کارانہ کہا جا سکتا ہے، جن میں انسانی جانوں کا نقصان بھی پہنچا، زخمی بھی ہوئے لوگ۔ جی بالکل۔ تو وہ واقعات کا وہ تھا، ایک دو واقعات ہو گئے، اوپر سے ایک اہم سیاسی جماعت، اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی چابک دستی اور سیاست کے اسرار و رموز ان سے بہتر بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، ماہر ہیں وہ مسلسل کہہ رہے تھے۔ جب وہ کہہ رہے تھے تو میرے جیسے ایک عامی کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ اب ملک میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ جب بھی اس طرح کا کوئی مطالبہ آتا ہے تو وہ قوتیں جو انتخاب کو پسند نہیں کر رہی ہوتی یا ملتوی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں،
تو وہ دانستہ یا نادانستہ پھر ایسے اکا دکا واقعات بھی ہو جاتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں یہ تو الزام نہیں لگاؤں گا کہ وہ ان کی اما پر ہوتے ہیں یا ان کی آشیرواد ہوتی ہے یا ان کی خواہش ہوتی ہے، ہرگز ایسا نہیں، لیکن یہ اتفاق ہے، یہ برا اتفاق ہے لیکن ہے۔ جی بالکل۔ اب بھی ایسا ہی ہوا کہ مولانا نے کہا کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں اور ملک کے اندر واقعات ہو گئے، اور اب سینٹ میں قرارداد بھی آ گئی، دلاور خان صاحب نے قرارداد پیش کر دی۔ جی بالکل۔ اور یہ ہے کہ ویسے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ دلیل کی بات دلیل سے ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اسپیکر اور چیئرمین جو ہوتے ہیں سوری، وہ اس طرح کی بعض باتوں کو حذف بھی کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کو حذف نہیں کیا، اپنی جمہوری اسپرٹ کا مظاہرہ کیا اور پیش کرنے دی، اس کے اوپر ہلکی پھلکی بحث بھی ہوئی، لیکن وہ کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ یہ تو الحمدللہ شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے اس نے فوری رد عمل دیا اس کا۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ سینٹ میں منظور کردہ کثرت رائے سے قرارداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ہم الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر یہ انتخابات کرا رہی ہے، سپریم کورٹ نے اس کی تاریخ دی ہے اور اس پر عمل درآمد ہوگا، اس کا کوئی وہ آپ یوں کہیں کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی اس میں پریشان ہونے کی بھی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا موقف رد عمل وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا، جو قانونی طور پر آئینی طور پر درست رد عمل ہے، لیکن اصل مسئلہ جو تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ ترین جو منتخب ایوان ہے جس کو سینٹ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہی ایوان بالا ہیں، اس کے اندر سے آواز اٹھنا یہ تشویشناک ہے۔ اس کو ماہرین جو ہیں، نفسیات دان جو ہیں، جو ماہرین سیاست ہیں، ان کو اس پر غور ضرور کرنا چاہیے یہ ایسا کیوں ہے۔ جی بالکل۔ جو سینیٹر ہیں دلاور خان، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی سینیٹر ہیں جنہوں نے چند ماہ قبل ایوان میں قرارداد پیش کی تھی جو کثرت رائے سے منظور بھی ہوئی کہ جی جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ سیویلینز پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جانے چاہیے۔ یہ وہی ہیں، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں پس پردہ؟ کیا اس کے پیچھے کوئی متحرک ہاتھ ہیں، وہی شخص اور اسی متنازع بیان، متنازع قرارداد جو عوام، قوم، ہماری اعلیٰ عدلیہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی یا ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے، اس قسم کی وہ ایک شخص کے ذریعے جو ہے نا وہ پلانٹیشن کی جا رہی ہے یا وہ خود ان کی رائے ہو سکتی ہے؟ لک صاحب آپ نے مسئلہ حل کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچانک خیال نہیں سوچا، ان کی وہ اس سوچ کے غمباز ہیں، یہ سوچ کے حامل ہیں کہ وہ پہلے بھی انہوں نے سیویلینز پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے حق میں جو قرارداد پیش کی تھی ایوان بالا میں، تو یہ بھی اسے ملتی جلتی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات، دونوں باتیں کسی حد تک کہیں نہ کہیں جا کر آپس میں مل جاتی ہیں، ایک سوچ کی عکاس ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو دلاور خان صاحب پھر مجبور ہیں، وہ تو اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں ابھی تک، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ اکیلا دلاور خان کھڑا ہوتا، اکیلا دلاور خان یہ کہتا کہ یہ کرنا ہے اور باقی سارا ایوان اس کو مسترد کر دیتا، پھر حوصلہ افزا بات تھی۔ ایک منتخب ایوان جو ووٹ لے کر آیا ہے، جو الیکشن کے ذریعے آیا ہے، وہ کہے کہ الیکشن نہیں کرانا، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ یعنی کہ جمہوریت پسند ایوان ہے اور اس میں موجود جو ممبران ہیں وہ جمہوریت پسند ہے، جمہوریت کے خلاف قرارداد پاس بھی پیش بھی کریں اور پاس بھی کریں۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئندہ آنے والے 2-4-6 دنوں میں کچھ باتیں سامنے آئیں گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فورس یا غیر پولیٹیکل فورس، غیر پولیٹیکل، کوئی نہ کوئی اس کو موٹیویٹ کرنے والی تھی کہ یہ پیش کیا جائے، اور کچھ لوگوں کو آمادہ کیا جا چکا تھا کہ یہ اس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اور پھر میں ایک ٹیکنیکل بات آپ کو عرض کروں کہ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ جب کبھی ایسی متنازع قسم کی قرارداد آنی ہوتی ہے تو ایوان میں تعداد کم ہوتی ہے، تھوڑے سے ووٹوں سے منظور ہو جاتی ہے۔ یہ 14 ووٹوں سے منظور ہوئی ہوئی قرارداد۔ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی۔ تو یہ اسی لیے انتظام کیا جاتا ہے کہ جب اپنے بندے پورے ہیں، مخالفت کرنے کی جن سے امکان ہو، توقع ہو، وہ کم ہے، تو پھر قرارداد ٹیبل کر دی جاتی ہے، پیش کر دی جاتی ہے اور منظور کر لی جاتی ہے۔ اس قسم کے متنازع قراردادیں یا بل پاس کرنا، دیکھیں ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پاکستانی گورنمنٹ اور اداروں نے ہمیشہ کوشش کی ہے بلوچستان کی محرومیت کے خاتمے کے حوالے سے۔ اس کا عملی اقدام یہ کیا جاتا ہے کہ ایوانوں میں
بلوچستان یا پٹھان قومیت کے حامل لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دی جاتی ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں اس ٹائم ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کا بیسیکلی تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان کے لوگوں کو گورنرشپ دی جاتی ہے, بلوچستان کے لوگوں کو اہم عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے. اس کے باوجود بلوچستان کی محرومیاں ختم نہیں ہوتی, وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات اور واقعات رونما ہوتے ہیں. تو کیا الزامات ماضی میں چلتے رہتے پنجاب اور پنجابیوں پر, اب تو بلوچیوں اور بلوچستان کے رہائشیوں کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ان کی جو حقوق کی پامالی کا جو الزام ہم پر یا اداروں پر لگاتے ہیں وہ نہیں, ان کے اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں. جمہوریت کی اس وقت جو یہ کیل ٹھونکی جا رہی ہے, میں یہ سمجھوں گا اس کو, جیسے آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا مولانا صاحب کے حوالے سے, چابک دستی کے حوالے سے, تو مولانا صاحب بھی تو خود از خود میرا نہیں خیال وہ اس قسم کی رائے دیتے ہیں. ان کو بھی تو وہ پٹھان اور ان ایریاز میں زیادہ رہتے ہیں. بیک پر کوئی نہ کوئی چیز فیڈنگ تو ہو رہی ہے, جو مولانا بھی کہہ رہے ہیں, قرارداد بھی پیش ہو رہی ہے, وہ کون فیڈ کر رہا ہوگا, یہ تھوڑی سی کوئی اچھا پہلے تو آپ نے جو بات کی نا احساس محرومی کی, جی جی بالکل, اصل میں بلوچستان کوئی شک نہیں کہ وہاں جو تعلیم کی شرح ہے وہ کم ہے, وہاں ترقی کی شرح رفتار کم ہے, تعلیم و صحت بالکل دونوں بہت کم ہے. لیکن اور جہاں ہم رہتے ہیں جنوبی پنجاب میں یہ بھی مقابلتاً شمالی پنجاب وسطی پنجاب کے مقابلے میں, لیکن اس میں میرا ہمیشہ سے ایک رائے رہی ہے اور میں اس کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ترقی کی رفتار میں پیچھے ہیں تو کیا ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں اس پیچھے رہ جانے میں ہمارا اپنا عمل دخل نہ ہو. جی بلوچستان کا المیہ یہ ہے کہ وہاں پر ابھی تک سرداری نظام کی گرفت ختم نہیں ہو سکی, کم ضرور ہوئی ہے, ختم نہیں ہو سکی. چنانچہ وہاں سے جو منتخب ہو کر آتے ہیں اصل میں تو وہ عوام کے ہوتے ہی نہیں, وہ تو خواص کے ہیں. وہ تو سرداری نظام میں جن لوگوں کو علاقے مل گئے, جگیریں مل گئیں, جن کے پاس یہ سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ وہ سردار ہیں, تو سردار کا براہ راست تو عوام سے ووٹ نہیں ہوتا. وہ تو جن سے ووٹ لیتے بھی ہیں وہ بھی ایک طرح کے جبر کے ماحول میں لیتے ہیں. جی اور جو سینٹ ہے یہ تو خالصتاً منتخب لوگوں کے منتخب لوگ ہیں نا, جی بالکل, یہ عوام سے ووٹ لے کے تو آئے نہیں ہوتے, براہ راست ان کا ان سے تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کو کسی علاقے کی نمائندہ رائے کہنا میرے لیے ذرا مشکل ہے. وہ ایک اپنی سوچ کا آدمی ہے جو اتفاق سے بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اس طرح کی قراردادیں پیش کرتا رہتا ہے. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ قرارداد تب بھی منظور ہو گئی تھی, ابھی منظور ہو گئی. جی بالکل. تو یہ منظور کرانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نامعلوم طاقتیں قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنا رول ادا کرتی ہیں, ہمیشہ ہی کرتی رہتی ہیں. تو یہ دلاور خان صاحب کو البتہ یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب بھی کبھی پارلیمانی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کا نام کن لفظوں میں آئے گا, کیسے ان کو یاد کیا جائے گا, کیا ان کو جمہوریت پسند سمجھا جائے گا یا ان کو جمہوریت دشمن سمجھا جائے گا. جی بالکل, یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آنے والے وقتوں میں دلاور خان کو پاکستانی قوم عوام کن الفاظ سے یاد کرے گی. جبار صاحب یہ بتائیں کہ ان تمام ہرڈلز کے بعد ہم نے گزشتہ روز بھی یہ بات کی, سپریم کورٹ بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, وہ سٹینڈ کیے ہوئے ہیں اور بھرپور سٹینڈ ہے, عوامی امنگوں کے عین مطابق ہے. تو سینٹ کی قرارداد یا اس سے بھی آگے کوئی سینٹ جاتے ہیں, سینٹ کے ممبران جاتے ہیں, تو کیا سپریم کورٹ مجبور ہو جائے گی یا کر سکیں گے الیکشن میں ملتوی کرنے پہ قانونی لحاظ سے؟ ہمارے ایوانوں میں جو آئین ہے اس میں بھی جن اداروں کو خود مختاری دی گئی ہے ان میں ہمارے ایوان بالا بھی ہے. لیکن عدلیہ کی جو کام ہے یا اختیار ہے وہ ان سے کافی حد تک آزاد ہے. میں اس کو اگر سمجھا سکوں تو مقننہ اور عدلیہ, مقننہ کا کام ہے قانون بنانا, عدلیہ کا کام ہے اس کو دیکھنا کہ اس کے مطابق ہو. اور یہ عدلیہ کی بالادستی اور مقننہ کی بالادستی اور انتظامیہ کی بالادستی یہ ایسی بحث ہے کہ امریکہ کے اندر 250 سال کی جمہوریت کے باوجود ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا, اور 1-2 نہیں 20 مقدمات ان کے سپریم کورٹ تک پہنچے کہ جناب کیا عدلیہ کی بالادستی ہے یا مقننہ کی ہے.
قانون بنانے والوں کی ہے یا عمل درآمد کرانے والوں کی ہے؟ یہ ایسی بحث ہے جو علمی بحث ہے، اس پر بحث ہوتی رہے گی۔ ہمارے ہاں ابھی تک عدلیہ آزاد روی سے چلتی ہے، اور وہ کوئی پوشیدہ ہاتھ نہ کام دکھا رہے ہوں تو عام حالات میں وہ فیصلے جو ہے وہ میرٹ پر کرتے ہیں۔ اور اس معاملے میں بھی انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے، اور نہ صرف الیکشن کا تاریخ دی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے تاریخ دی ہے، جی بالکل ایسی ہے، تاریخ دی ہے، الیکشن کمیشن اس پہ عمل کر رہا ہے، اور خود سپریم کورٹ اس پہ پہرا دے رہی ہے۔ جی بالکل، اور جب تک وہ پہرا دے رہی ہے تو تب تک کوئی کسی قسم کے شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے، انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے۔ سینٹ کے ممبران کی جانب سے اس میں عدلیہ کی بالادستی اور مقننہ کی بالادستی، قانون بنانے والے اور قانون پر عمل درآمد کرانے والوں کے حوالے سے دیکھنا یہ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ کیا اس قسم کے محرکات الیکشن کو ملتوی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جہاں دوسری طرف ہمارے سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے وہ سٹینڈ کیے ہوئے ہے کہ نہیں، جو فیصلہ ہو چکا ہے عدالتوں میں اس پر عمل درآمد ہوگا اور معینہ وقت پر الیکشن ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔